دوستو رابعہ بصری کو اس دنیا سے گئے ہوئے تقریباً 1200 سال گزر چکے ہیں، لیکن آج بھی ان کا نام زندہ ہے۔ اور آپ کو بتاؤں کہ نہ ہی وہ کوئی شہزادی تھیں، نہ ہی وہ کوئی ملکہ تھیں، اور نہ ہی وہ کوئی اتنی خوبصورت تھیں، اور نہ ہی وہ خاندانی تھیں، بلکہ عورت ہونے کے لحاظ سے ہر عیب ان میں موجود تھا۔ اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ جب بھی آپ عشاء کی نماز پڑھتیں، روزانہ عشاء کی نماز کے بعد آپ غسل کیا کرتیں۔ غسل کرنے کے بعد آپ اچھا لباس پہنتیں، اپنے شوہر کے پاس جاتیں اور ان سے پوچھتیں کہ کیا آپ کو میری ضرورت ہے؟ اگر شوہر کہتے کہ نہیں ہے تو پھر آپ ان سے اجازت طلب کرتیں کہ کیا مجھے اجازت ہے؟ شوہر ان کی اجازت دے دیتے اور پھر وہ ایسے مصلے پر کھڑی ہو جاتیں کہ فجر بھی اسی مصلے پر ہوتی۔ ان کے خاوند بیمار رہتے تھے اور ان کے خاوند بیماری کی وجہ سے جلدی وفات پا گئے تو آپ جوانی میں ہی بیوہ ہو گئیں۔ لیکن دوستو اس وقت کے امام، بصرہ کے امام حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود چل کر ان کے گھر تشریف لائے، خود چل کر آئے اور انہیں شادی کی پیشکش کی۔ اور وہ خود چل کر اس لیے آئے تھے، انہیں کوئی شادی کا شوق نہیں تھا، بلکہ رابعہ بصری تو اولاد کے قابل نہیں تھیں۔ آپ خود چل کر اس لیے آئے صرف اور صرف ان کی نیکی اور جو اللہ تعالیٰ سے ان کا تعلق تھا کہ شاید اگر میں انہیں اپنی بیوی بناؤں تو میری بھی بخشش ہو جائے۔ اس لیے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خود آپ کے پاس چل کر آئے اور انہیں پیشکش کی کہ رابعہ میں آپ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ اور حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگیں کہ اگر آپ میرے ان 4 سوالات کا جواب دے دیں تو میں خود آپ سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ تو آپ نے ان سے پہلا سوال پوچھا کہ مجھے بتائیں کہ کیا میں جنتی ہوں یا دوزخی ہوں؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر آپ نے ان سے دوسرا سوال پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ جب قیامت میں اللہ تعالیٰ اعمال نامے ہوا میں اڑائے گا، کسی کے سیدھے ہاتھ میں آئے گا اور کسی کے الٹے ہاتھ میں آئے گا، مجھے یہ بتائیں کہ میرا اعمال نامہ میرے سیدھے ہاتھ میں آئے گا یا الٹے ہاتھ میں آئے گا؟ تو ایک دفعہ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ پھر آپ نے ان سے تیسرا سوال پوچھا کہ چلے مجھے یہ بتائیں کہ جب اللہ تعالیٰ نیکیوں کو تولے گا تو کسی کی نیکی زیادہ ہو جائے گی، کسی کے گناہ زیادہ ہو جائیں گے، آپ مجھے بتائیے کیا میری نیکیاں زیادہ ہوں گی یا میرے گناہ زیادہ ہو جائیں گے؟ اور ایک دفعہ پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ان سے فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں بھی میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر آپ نے ان سے آخری سوال پوچھا کہ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، کچھ لوگ اس میں گر جائیں گے، جہنم میں گر جائیں گے، کچھ لوگ اسے کراس کر لیں گے، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کیا میں پل صراط پار کر لوں گی یا میں جہنم میں گر جاؤں گی؟ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ پھر فرمانے لگے کہ اس کے بارے میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ تو پھر آپ فرمانے لگیں کہ معذرت آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے، میرے پاس وقت بہت کم ہے اور میرے پاس شادی کا وقت نہیں ہے، مجھے ان 4 سوالوں کی تیاری کرنی ہے۔ اور دوستو پھر جب ان کا انتقال ہوا تو آپ کا انتقال رات کے وقت ہوا۔ آپ نے اپنی فاطمہ سے کہا کہ مجھے جلدی سے دفن کر دینا، کسی کو مت بتانا، صبح لوگوں کو بے شک بتا دینا، لیکن رات کو مجھے جلدی دفنا دینا، اور مجھے کفن دینا تو میری اسی چادر میں جس میں میں تہجد پڑھا کرتی تھی، مجھے اسی چادر میں لپیٹ کر دفن کر دینا۔ سبحان اللہ۔ دوستو یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے دوستی لگا لیتے ہیں اور اللہ دنیا ان کے لیے مسخر کر دیتا ہے۔